نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام انداز بیاں گرچہ شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ صدر ذی وقار محترم و مکرم اساتذہ کرام اور بزم شیخ الہند کے مہکتے پھولوں، آج بزم شیخ الہند کے سٹیج سے جس موضوع سخن کو میں گفتگو کی زینت بنانے لگا ہوں وہ ہے بزم کی افادیت اور اس کی اہمیت۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت کے بنی آدم پر اتنے انعامات و احسانات ہیں کہ جن کو شمار کرنا کسی بشر کے بس کا روگ نہیں، جن کی حدود اور کناروں کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا جیسی قرآنی آیتوں نے وسعتوں کے سمندر میں گم کر دیا۔ اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان ہے، پھر رب لم یزل نے زبان کو بیاں کے جوہر سے آراستہ و پیراستہ کر کے حد کمال تک پہنچا دیا۔ نعمت خداوندی کے اس مرکب کو آسان الفاظ میں خطابت کہتے ہیں۔ فن خطابت کتنا اہم ہے اور فضائل کی دنیا میں اس کا کیا مقام ہے، اس کا جواب پانے کے لیے خداوند قدوس کا ارشاد علمہ البیان کافی اور شافی ہے۔ اور پھر سید الانبیاء علیہ السلام نے ان من البیان لسحرا کہہ کر فن خطابت کو فضائل کے ثریا تک پہنچا دیا۔ خطابت اظہار ما فی الضمیر کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرد و پیش میں اگر نظر دوڑائی جائے تو اس ملکہ کو حاصل کرنے کے لیے تقریباً ہر طبقہ کے لوگ کوشاں نظر آتے ہیں۔ بالخصوص مدارس دینیہ اور اسکولوں کالج کے طلباء کا تعلق خطابت کے ساتھ بہت ہی گہرا اور بہت ہی قدیم رہا ہے۔ چنانچہ مدارس اور اسکولوں کالج میں منعقد ہونے والی بزمیں، مختلف پروگرام اور کنونشنز اسی ولولے اور جذبے کی عکاسی کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس، کسی سیمینار میں لیکچر دینا یہ خطابت کی سنجیدہ ترین شکل اور اہم ترین ضرورت ہے، مگر اس کے لیے خوب تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی عام علمی مذاکرے میں بغیر تیار کیے لیکچر دینا اگر محال نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ یہ بات نظر میں شمس ہے کہ جب تک مضامین اور ان کی ترتیب اسپیکر کے ذہن نشین نہ ہو اس وقت تک آدمی اچھے طریقے سے لیکچر نہیں دے سکتا۔ جو لوگ اس سٹیج پر تیار کیے بغیر پہنچ جاتے ہیں وہ عموماً ناکام رہتے ہیں، اور جو لوگ تیار کر کے سٹیج پر آتے ہیں ہر جگہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اور اس کامیابی کا راز یہ میدان ہے، یہ وہ میدان ہے جس سے نابینا کو بینائی ملتی ہے، بہرے کو قوت سماعت ملتی ہے، اپاہج کو قوت معاش حاصل ہوتی ہے۔ پہلے دل تھا، تڑپ نہیں تھی، زبان تھی، قوت گویائی نہیں تھی، کان تو تھے لیکن سننے کی قوت تھی نہیں تھی۔ الحمدللہ اس بزم کی وساطت سے اللہ نے ایک گونگے کو زبان دے دی، بہرے کو قوت سماعت ملی اور اپاہج کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھا دیا۔ یہ وہ میدان ہے جس نے طلبہ کے پوشیدہ جواہر اور صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ یہ وہ میدان ہے جس نے نو آموز خطیبوں اور معمولی فطری استعداد رکھنے والے مقررین کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ یہ وہ میدان ہے جس نے محرر اور مقرر میں فرق بتلایا کہ جو محرر ہو اس کے لیے مقرر ہونا ضروری نہیں، کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے ادیب موجود ہیں جو محرر تو ہیں مگر تقریر کے وقت ان کی زبان بند ہو جایا کرتی ہے، الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ محرر کے لیے مقرر ہونا ضروری نہیں، کیونکہ تحریر اور تقریر میں فرق ہے۔ تحریر میں بندش الفاظ، صحت محاورات کا لحاظ کیا جاتا ہے، جبکہ تقریر میں قوت تخیل اور اطمینان قلب کا لحاظ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں انسان کو عمدہ ادیب بنا سکتی ہیں وہ اس کو عمدہ خطیب نہیں بنا سکتی۔ سامعین محترم، ہماری اس بزم شیخ الہند کی افادیت کسی پر مخفی نہیں۔
اساتذہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ اپنے اس علاقہ میں ممبر تو تھے مگر مقرر نہیں تھے، محراب تو تھے مگر خطبہ کی قلت تھی، جبکہ آج معاملہ برعکس ہے، آج خطبہ تو بہت ہیں مگر مساجد کم ملتی ہیں۔ آج معاملہ برعکس ہے، اس بزم نے ایسے سخنور پیدا کیے ہیں جنہوں نے نہ صرف دلے والے میں بلکہ دور دراز علاقوں میں جا کر اس اساتذہ کی محنتوں، مشقتوں اور کاوشوں کو سراہا، جس کا اندازہ آپ سابقہ تقریری مقابلوں سے بخوبی کر سکتے ہیں، جس میں جامعہ کے طلباء نے اپنی صلاحیتوں کا خوب لوہا منوایا اور جامعہ کی طرف سے محبت بھرے انعامات اور عمدہ تاثرات حاصل کیے۔ ہم امید کرتے ہیں اس بزم، اس جامعہ کے روح رواں اور مشفق اساتذہ کرام سے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی بزم اور نونہالان بزم پر دست شفقت رکھتے رہیں گے۔